السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئرس، کیسے ہیں ہم سب؟ ٹھیک ہیں؟ تو جی آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ بات یہ کرنی ہے کہ ہماری فائنل ایپیسوڈ ہے ہاؤ ٹو مینٹین کنسسٹنسی ود دین پہ کنسسٹنٹ کیسے رہا جا سکتے ہیں۔ ان کی فائنل ایپیسوڈ ہے، تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کو اس کے بینیفٹس اپنے ذہن میں امیجن کرنے کی توفیق عطا ہوگی انشاءاللہ۔ سو لیٹس اسٹارٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹلی جی آپ نے دین کے ہم نے بالکل اسٹارٹ کیا تھا کہ دین میں سب سے پہلے تھوڑی سی کردار مانتا ہوں یہاں پہ میں کہ اسٹارٹ ہم نے ایسے کیا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے ایکسٹریم نہیں ہونا، دین کو آہستہ آہستہ سمجھنا ہے، بیسکس کو لائف میں لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آئے تھے کہ آپ نے کیسے ایک بیلنسڈ اپروچ لے کے، پریکٹیکل اپروچ لے کے اپنے لائف میں دین کو لے کر آنا ہے، اسلام کو لے کر آنا ہے۔ سوری فار دیٹ۔ اینڈ اس کے بعد ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں یہ ڈسکس کیا تھا ہم نے چیمپئن میں جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی اپنی، کہ آپ نے کس طرح اپنی جو ایک دین کی لائف ہے اس کو امپروو کرنا ہے، دین کے نالج کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ نالج از ویری امپورٹنٹ، اپنی نالج کو کیسے لرن کرنا ہے، چیزوں کو سیکھنا کیسے ہے۔ میں نے کچھ نیم بھی لیے تھے، جسٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے فیوریٹ اسکالرز ہیں جسٹ میں انہیں کو ہی سنتا ہوں، میرے تو میرے پرسنل اوپین دیکھا ہوتا ہے، لیکن جسٹ رینڈملی میں نے کچھ نیمز لیے تھے جو بالکل فیمس نیمز جن کو آپ سن سکتے ہیں جسٹ رینڈملی۔ اس کے علاوہ بہت اسکالرز ہیں، میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ جائیں گے مسجد میں، جائیں گے جا کے علماء سے کنیکٹ ہوں گے، دیٹس اے بیٹر اپروچ۔ بٹ اسٹل ہر بندے کی پریفرنس ہوتی ہے اپنی، اف یو وانٹ ٹو لرن دین آن لائن دیٹس پاسبل ایز ویل، جسٹ انشور دیٹ جس سے آپ سیکھ رہے ہیں اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس سے آپ سیکھ رہے ہیں بندے کے بلیفس ٹھیک ہے، جس کی انشور کر لیں۔ اچھا نیکسٹلی اس ویڈیو کا ٹاپک کیا ہوگا، اس ویڈیو کا مین مقصد کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں جی ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ واٹ از دیٹ ون فائنل اسٹیپ دیٹ ول برنگ یو کلوزر ٹو دین اینڈ ول ہیلپ یو مینٹین کنسسٹنسی۔ تو لیٹ می ٹیل یو کہ آپ نے دین کو سیکھنا شروع کر دیا ہے نا، اور آپ کی اس سے کسی کی محبت بلڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، اینڈ ناؤ یو ایٹ اے اسٹیج جہاں پہ آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اٹس اے ویری نائس اسٹیج، لیٹ می ٹیل یو، جو کہ ارلی ایئرس ہوتے ہیں نا دین کے، یہ آپ بعد میں آ کے بات آپ فیل کریں گے کہ جو بندے کا تقویٰ ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ، وہ تقویٰ از جسٹ آؤٹ آف دس ورلڈ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا صحابہ کو نماز میں روتے ہوئے، تو حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے، انہوں نے یہ صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں تھا کہ ہم بھی قرآن کو سن کے رونا شروع کر دیتے تھے، اور اب ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم تو یہ بات چھوڑ بھی سکتے کہ دل سخت ہوئے، لیکن وہ خود یہ بات کر رہے تھے۔ تو یہ بات بہت سچ ہے کہ جب اس اسلام میں جب بندہ آتا ہے تو پھر نیا جب وہ اسلام میں آتا ہے تو اس وقت جو تقویٰ ہوتا ہے نا بندے کا، دیٹ از آؤٹ آف دس ورلڈ، بس بالکل آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا جو بالکل تقویٰ ہوتا ہے وہ نیکسٹ لیول پہ ہوا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جاب نہیں ہے، حسبی اللہ، اچھا یہ کوئی ایشو ہے، حسبی اللہ، آپ ہر چیز میں اللہ پہ توکل کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ بڑا مزے کی اسٹیج ہوتی ہے ایک۔ اس کے بعد ایک اسٹیج آئے گی جہاں پہ آپ نے نیکسٹ اپروچ لے کر آنی ہے لرن اینڈ ٹیچ، جہاں پہ آپ نے وہ چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، اب وہ علم آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس علم کو آگے پہنچائیں، اس علم کو اور لوگوں تک کنوے کریں، یعنی لوگوں کو تک اپنا میسج پہنچائیں۔ اب میسج کیا ہے؟ کیا میں پرسنل اوپینینس کی بات کر رہا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے فتویٰ لاگو کر لیں؟ نہیں، آپ نے کوئی حدیث پڑھی، حدیث کی چینز آپ نے چیک کی کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کا ٹاپک کیا ہے، یہ حدیث کس موضوع پہ بیان ہو رہی ہے، اس حدیث کا جو پورے حدیث ایک ٹاپک پہ مختلف احادیث آتی ہیں، اس میں کچھ ضعیف ہوتی ہیں، اس میں کچھ احادیث حسن ہوتی ہیں، اور جب کچھ صحیح ہوتی ہیں تو صحیح حدیث کو لے کر پورے ٹاپک کو اسٹڈی کر کے آپ کو پتہ لگا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، اس کا جو مطلب نکل رہا ہے علماء نے مجھے بتا دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، کنفرم ہو گئی ایک بات۔ اب میں اس حدیث کو آن لائن یا گروپ آف فرینڈس میں ڈسکس کروں گا، دیٹس دا وے۔ یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، آپ مسجد میں بیان سننے گئے تھے اور آپ کے جو مفتی صاحب ہیں یا کوئی داعی وہاں پہ تھے، انہوں نے آپ کو کوئی تفسیر سنائی کسی آیت کی، اینڈ آپ نے ویریفائی کیا اس آیت کو، اور وہ تفسیر ٹھیک ہے، وہ آیت کا یہی مطلب ہے، آپ نے پراپر ریفرنس کوٹ کیا، دوستوں کو آپ نے جا کے وہ آیت بتائی، اینڈ اب وہ لیول آ گیا جہاں پہ آپ ایک سرٹیفائڈ سوشل سرکل کے مولوی بن گئے۔ اینڈ اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کے پرسنل لائف میں کہ ایک اگر تو کوئی بندہ چینج ہوتا ہے آپ کی بات سے تو صدقہ جاریہ از ان امیجنیبل۔ جس سوچیں کہ طارق جمیل صاحب ریگارڈلیس کہ کوئی بندہ انہیں کچھ کہتا ہے، میں کسی کی بلیف سے بات نہیں کر رہا، ہاں ہر بندے کا اپنا بلیف ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب جنہوں نے دعوت دی جنہیں جمشید کو، ان کی دعوت سے کیا ہوا، وہ جس مرضی سیکٹ سے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے ایک جنرلی بات کر رہا ہوں میں کہ طارق جمیل صاحب نے دعوت دی جنہیں جمشید کو، جنہیں جمشید نے دعوت دیا کہ مزید لوگوں کو، تو طارق جمیل صاحب کو ان سارے لوگوں کا ثواب ہوا جنہوں نے جنید جمشید نے جس کو دعوت دی، اس بندے نے آگے اس کو دعوت دی، اس بندے نے نماز پڑھی، اس نے نیک کام کیے،
تو وہ سارے جو ثواب کی چین ہے وہ مل کے طارق جمیل صاحب کی طرف آ رہی ہے. اینڈ ہو واز دا ون جس نے دعوت طارق جمیل صاحب کو؟ وی ڈونٹ نو. سو یہ بات ہے کہ اگر آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں تو دس از نیور اینڈنگ صدقہ, دس از جسٹ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ کا, اور یہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہو سکتا. آپ نے کوئی بک آپ کے پاس اگر بہت علم آ گیا, جو کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے آمین, تو آپ نے کوئی بک لکھ دی ہے اس ٹاپک کے اوپر, اینڈ جب وہ لوگ وہ بک پڑھیں گے آگے تو سبحان اللہ, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا اجر ہوگا آپ کو. اینڈ اندر جو اس کا بینیفٹ ہے, جو کہ بہت بڑا بینیفٹ اس کا آپ کو ہوگا انشاءاللہ, اینڈ آئی پرے کہ آپ کو ہو, آپ اس فیلڈ میں آئیں دعویٰ کی ایز اے اسپیکر, تو اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ یو ول بی ایزیلی ایبل ٹو مینٹین کنسسٹنسی ود دین. آج خاصی بڑی لگ رہی ہے, کیا چکر ہے. تو آپ کو دین میں کنسسٹنسی مینٹین کرنا بہت ایزی لگے گا. اینڈ کیسے لگے گا؟ دیٹس اے گڈ کویشچن. فار ایگزامپل لیٹس سی کہ یو اباؤٹ ٹو جسٹ ویو سم تھنگ دیٹ از حرام. اٹ کین بی اینی تھنگ, اٹ کین بی اے مووی سین, اٹ کین بی اینی تھنگ فرام اے ڈراما, فرام اینی تھنگ. آپ نے کوئی چیز دیکھنے لگے تھے آپ, اینڈ اپیرنٹلی اٹس حرام, اینڈ آپ کے پاس نالج ہے کہ یہ حرام ہے. سو ون تھنگ دیٹ ول اسٹاپ یو اس کہ یار میں تو لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, اینڈ ابھی خود میں یہ کر رہا ہوں. دیٹ ڈزنٹ میک سینس. مجھے غیرت, میرے میں اتنی غیرت تو ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جن سے لوگوں کو منع کرتا ہوں میں. اینڈ موسٹلی جتنے بھی ہم میں سے کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے, ہمارے اندر اتنی غیرت موجود ہوتی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے کسی اور کو منع کرتے ہیں ہم. یعنی میں نے کہا کہ بھائی آپ نے سگریٹ نہیں پینا, اینڈ ہی سیڈ ٹھیک ہے, دوست ہے منع کر رہا ہے نہیں پیتا, اینڈ گھر جا کے میں خود جیب سے ڈبہ نکالوں, مالبورو کا لائٹر لگاؤں, اینڈ آئی ایم سٹنگ لائک دس. دیٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل یار. انڈیڈ دیٹس دا موسٹ ڈسرسپیکٹفل تھنگ آئی کین تھنک آف ٹو مائی اون سیلف. کسی اور کے لیے نہیں ہے, میرے لیے اپنی ذات کے لیے ایک انتہائی گندی حرکت ہوگی کہ میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں بٹ میں خود وہ کام فالو نہیں کر رہا. میری اپنی سیلف اسٹیم کتنی تباہ ہو جائے گی اس چیز سے. سو دعویٰ آپ کو یہ ایک پرو دیتی ہے, آپ کو ایک فائدہ ملتا ہے اس سے آپ کو, کہ آپ سیلف کنسسٹنٹ ہو جاتے ہو, سیلف ریسٹرینٹ ہو جاتے ہو, آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر پاتے ہو بہتر طریقے سے. یعنی بھی کچھ لوگ ہوں گے جو سوچیں گے کہ یار اگر ایسا ہے تو کتنے مولوی ہیں جو برے کیسز میں نکل آتے ہیں, جو کتنے علماء حضرات ہیں جو برے کیسز میں نکلتے ہیں, مدرسہ زار نو لونگر سیفر فور اسٹوڈنٹس, اینڈ میجورٹی یہ سب باتیں جہاں پہ کئی برے لوگ اس طرح تو کتنے پروفیسرس ہوتے ہیں جو برے کیسز میں نکلتے ہیں. بلکہ میرا کلیم ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج, ایز اے اسٹوڈنٹ آف سیورل کالجز, ملٹیپل اسکولس, اینڈ ناؤ ایز اے یونیورسٹی, میرا تو یہ کلیم ہے کہ ہر یونیورسٹی میں برا ٹیچر پایا جاتا ہے. جس بندوں کا ٹیچر اچھا ہوتا ہی نہیں ہے, جو ٹیچر کم ہے بلکہ ابیوزر زیادہ ہے, آلموسٹ ہر یونیورسٹی میں موجود ہے. سو کیا یونیورسٹیز بند کر دینی چاہیے ہمیں؟ سو کیا ہمیں یونیورسٹیز کو اٹھا کے ایکویشن سے باہر پھینک دینا چاہیے؟ اوبویسلی نہیں. یونیورسٹیز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ترقی کرنے میں یار. ہم یونیورسٹیز سے ہم ریسرچ کرتے ہیں, تھرو یونیورسٹیز ہم اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ریسرچ کرنے کی تو جو ہمیں ایبلٹی دے رہے ہیں. سو بات ایک اسپیسیفک بندے پہ لا کر اس کو ایک پوری کمیونٹی سے ریپرزینٹ نہیں کرایا جا سکتا. اسی لیے اپنے آپ کو دعویٰ میں لے کر آئیں, اینڈ دیٹ ول بی یور فائنل اسٹیپ ٹورڈز مینٹیننگ کنسسٹنسی ود دین. مزید علم حاصل کریں, مزید دعویٰ میں انوالو ہوں, مزید علم حاصل کریں, مزید دعویٰ میں انوالو ہوں. اینڈ پلیز ریممبر ایز اے نیو بی, ایز اے بگنر ان دس فیلڈ, آپ اگر دعویٰ میں نیو انٹر کر رہے ہیں تو اپنے اوپینینز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نو ون نیڈس دیم. اپنے فتوے سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے کہ میں خود بیٹھ کر کسی چیز کو حرام کہہ سکتا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے, آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. اس کام کے لیے علماء ہیں, اس کام کے لیے مفتی حضرات موجود ہیں جنہوں نے 8 ایئرس 16 ایئرس بیٹھ کے ڈگریز حاصل کی ہیں مفتی بننے کے لیے. وہ اس کام کے لیے موجود ہیں. آپ سے سوال نہیں ہوگا اس چیز کا. ہاں لیکن اگر آپ نے کسی ایسی چیز پہ فتویٰ دے دیا جو کہ آپ کے علم میں نہیں تھی, آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے جب کہ وہ حلال تھا, تو پھر آپ پہ اس چیز کا سوال قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. سو بی ویری اویئر آف دس. اسلام کوئی ٹوائے نہیں ہے جس سے میں اور آپ کھیل سکتے ہیں. جسٹ اسی چیز کی دعویٰ کریں جو آپ کنفرمڈ ہے کہ میں نے اس بندے سے سنی ہے, مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے, میں نے اس علماء سے سنی ہے, میں نے ان عالم سے سنی ہے, یا میں نے اس داعی سے سنی ہے اور داعی کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. یہ چیزیں جاننے کے بعد کسی چیز کو شیئر کریں, اپنے دوستوں تک پہنچائیں. دعویٰ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یوٹیوب کی میں طرح بیٹھ کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے. آپ دعویٰ کسی حدیث کو ریشیئر کر کے کر سکتے ہیں. آپ کی انسٹاگرام اسٹوریز ہیں, ان پہ خدا کے واسطے میوزک کی ریلز, نامحرم کی فوٹو شیئر کرنا بند کر دیں. ان پہ حدیث کو شیئر کریں, قرآن پاک کی آیات کو شیئر کریں. اینڈ آپ اسی طرح اسمال اسٹیپ سے دعویٰ شروع کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بڑی دعا شیئر کرتا ہوں, آپ کھانا تو کھاتے ہیں بیٹھ کے, میجورٹی لوگ کھانا کھاتے ہیں اینڈ ود فیملی کھاتے ہیں. پاکستان میں فار دا ویری لیسٹ ہمارا فیملی سسٹم ٹھیک ہے بھی الحمد للہ. تو آپ جب کھانا کھانے بیٹھیں
تو فیملی کو بولیں کہ سب بسم اللہ پڑھ لیں. اٹس اے ویری بگنر وے ٹو اسٹارٹ دعویٰ. سب کو بولیں کہ بسم اللہ پڑھیں, دوستوں میں سب کو ریمائنڈ کریں کہ بسم اللہ پڑھ لیں. اینڈ آہستہ آہستہ کرتے کرتے کسی کو دعا ریمائنڈ کرا دی کوئی اور. اینڈ یہ سب اسمال ایکشنس ہیں دعویٰ کے جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں بڑے ایکشنز کرنے کی. سو آئی ہوپ دس واز بینیفیشیل فار یو اینڈ می ایز ویل. کوئی میرے سے بولتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو, اف آئی ہیو سیڈ اے رانگ سینٹینس, تو پلیز مجھے اس کو ضرور ریچ آؤٹ کریں مجھے. میں ایک بالکل نیو ہوں اس دعویٰ کی فیلڈ میں, اینڈ آئی ول لو ٹو لرن مور. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک.